الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ The first ayah is a very very special ayah number 92 of Surat Al Imran۔ لن کے معنی عربی میں آتے ہیں نہیں سے زیادہ، جب آپ اسٹرانگ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نیور، کبھی یہ ہو سکتا ہی نہیں، لن تنالو، تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، البر، نیکی کو، حتی، یہاں تک کہ، تنفقو، تم خرچ نہ کر دو، مما، اس میں سے جو، تحبون، تم محبت رکھتے ہو۔ Never can you or shall you attain the righteousness until you spend from that which you love. من شیئن، کوئی بھی چیز، وما تنفقوا من شیئن، اور کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ And whatever you spend of anything, that indeed Allah is all aware of it. So a beautiful ayah where we are beginning and it talks of spending. And do remember کہ سورت آل عمران میں ہم بات کریں گے بہت ڈیفیکلٹ سچویشن کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اصحاب مدنی دور میں فیس کر رہے تھے۔ اس میں احد کے دور کی بھی بات ہوگی۔ ہمیشہ قرآن کے پڑھنے والے کو یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے، اور جو مدنی دور ہے اس میں ڈفرینٹ طرح کی آزمائشیں ہیں۔ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو اس وقت تھے، for 13 years they had to face a lot of oppression، بہت زیادہ چیزیں اور مظالم برداشت کرنے پڑے۔ اچھا، مدنی دور میں ڈفرینٹ تھی سچویشن، یہاں پر آ کے سپورٹ بھی انصار کی صورت میں ملی، ایٹ دا سیم ٹائم منافقین بھی تھے۔ مکہ کا دور آپ یوں سمجھیں کہ ایک بڑا بلیک اینڈ وائٹ دور ہے، مدینہ کے دور میں گرے ایریاز بھی نظر آ رہے ہیں، منافقین بھی بیچ میں تھے۔ تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ڈفرینٹ طریقے سے چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور جب جنگ کی حالت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑی، جنگ کے حالات میں ظاہر ہے پیسہ بھی خرچنا تھا، اور اب وہ سچویشنز آ گئی تھیں جس میں ٹو پروو ونس فیتھ بہت جگہ مسلمانوں کو خرچنا بھی تھا، اور خرچنے میں بھی وہ چیزیں جو انسان کو بہت پسند ہوں۔ تو ایک طرح سے آیا 92 میں ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا گیا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلے گا کہ تم واقعی اللہ کے لیے سچے ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ جب ہم خرچیں، اور اب رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں، انفاق کا لفظ، تنفقو کا لفظ نون فی قاف سے ہے نا، اور نفق سرنگ کو کہتے ہیں، like it's a tunnel. So the money or wealth or whatever is precious to you comes from one end and flows out from the other. You don't hold on to money or wealth. You spend it in the path of Allah. آپ اتنا رکھتے ہیں جتنا آپ کے لیے ضرورت ہے، باقی آپ اللہ کے راستے میں، یہی بیسک کانسیپٹ ہے۔ اور پھر ان میں بھی وہ چیزیں جو آپ کو پسند ہوں۔ اچھا، من شیئن ہمیں یہ بتا رہا ہے بیکاز اٹ از اے کامن ناؤن۔ اٹس اے بیوٹیفل آئیڈیا کہ صرف مال کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ہر چیز جو اللہ راستے میں ہم دیتے ہیں، مثلاً ہم اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی نیند دیں، اپنا مال دیں، ہم اپنے پاور یا سٹیٹس کی قربانی قبول کریں، ہماری انرجی، گھر ہمیں بڑا پیسفل لگتا ہے، بٹ sometimes when you take out some of your time for the work of Allah subhanahu wa ta'ala, for learning or for teaching، تو کچھ چیزیں بیک سیٹ لے جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ رمضان میں اتنے اللہ کا کلام سننے، پڑھنے، سمجھنے میں بزی ہو گئے ہوں کہ آپ یہ ریئلائز نہ کر پائیں کہ ارے مجھے تو یہ کپڑے بنانے تھے عید کے،
تو آپ رمضان سے پہلے نہیں بنا پائے. تو کافی چیزوں کی قربانی دے کے انسان اس لیول پہ پہنچتا ہے. پھر آلسو کئی دفعہ ریپوٹیشن، آپ نے صحابہ کا دیکھا کتنی دفعہ انہیں کتنی باتیں سننی پڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں. پاپولیرٹی کا کئی دفعہ آپ کو آزمائش ہوتی ہے کہ پاپولیرٹی کی قربانی دینی پڑ جاتی ہے جب آپ اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. اور ہر انسان کو پاپولر ہونا بہت پسند ہے. وہ دوسروں کی نظروں میں بہت اچھا نظر آنا چاہتا ہے. وہ دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے you want to see praise in their eyes or adulation in their eyes for you. And at that time, Allah Ta'ala saying, you can never reach righteousness. البر تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ نہ خرچو. اور یہ ایک آزمائش ضرور ہوگی. اسپیئر چیزیں دینے کی اجازت ہے آف کورس ہمارے دین میں، مگر ایک وہ ہے ڈریس یا کراکری یا شوز جو آپ کو بہت پسند ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ کو اب فٹ نہیں آتا تو آپ دے رہے ہیں. ایک ہے آپ برانڈ نیو چادر بیڈ شیٹ خرید کے لائے ہیں، اور ایک ہے جو آپ کے 2-3 سال سے استعمال میں اور آپ نے دے دی. اس کے بھی دینے کا سبحان اللہ ثواب ہے. بٹ sometimes one has to give not just what you love but what you need. اور اپنی نیڈ سے اوپر جا کر انسان جب دیتا ہے، صرف لیفٹ اوورز نہیں دین کے راستے میں دے، چاہے اپنا حصہ ہو، چاہے sometimes the best of your age. ینگ ایج میں دین کا سیکھنا سکھانا اسی لیے اللہ کو اتنا پسند ہے، اور عبادت because that's your best time. ٹھیک ہے، مما تحبون وہ بیسٹ ٹائم ہے. ہم لوگ عمومی بات کیا کرتے ہیں، اب مصلی پہ بیٹھنے کا وقت ہو گیا، اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم ہو گیا، ایج ہو گئی. نو، it is when you're younger, when you have energy, when your mental capacity is at its best, when you can paint the town red, but instead you sit down and try to learn the kalam Allah. تو یہ والی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. Moving on to ayah number 93. And do remember that this is Surah Ali Imran, so we are addressing, and the Quran is addressing, we are not, the Quran is addressing people of the book. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے کی چیزیں حلال کی گئی تھیں بنی اسرائیل کے لیے. all food was lawful for the children of Israel. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل، مگر جو حرام کر لیا تھا اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے. انسیڈنٹلی the word اسرائیل is a title of یعقوب علیہ السلام، یہ یعقوب علیہ السلام کے ناموں میں سے ہے. انہوں نے خود پر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ نازل کی گئی تورات. کھانے کی ہر چیز حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے بھی، مگر وہ چیزیں، جو کچھ چیزیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے لے آؤ تورات کو تو پھر پڑھو اسے اگر تم ہو سچے. So bring the Torah, say bring the Torah and then read it if you are truthful. اب یہاں پر آیا نمبر 93 میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کسی میڈیکل پرابلم کی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی کہ میں کچھ اپنی فیوریٹ چیزیں چھوڑ دوں گا، اور پھر بنی اسرائیل نے انہیں اپنے اوپر حرام ہی کر لیا. اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سورت تحریم جو قرآن کی ہے جو آگے آئے گی، آپ نے شاید اس کا واقعہ سنا ہی ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وائز میں سے کسی نے کہا کہ اسمیل آ رہی ہے سرٹن ہنی جو وہ کھاتے تھے کہ اس سے آپ کے منہ سے اس ہنی کی اسمیل آ رہی ہے. تو ہی سیڈ آئندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. اس میں بڑی کلیئر آیات آئیں کہ آپ اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے جو اللہ نے حلال کیا ہے. تو یہ ایک کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہم مومنین کے لیے ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں وہ ہم حرام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، پرسنل لائکس ڈس لائکس اور چیزیں، لیکن ہم حرمت کے لیول پہ نہیں کہ ہم بالکل ہی وہ چیزیں چھوڑ دیں. اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق حلال نہیں کر سکتے کہ ہم کوئی ایسی انٹرپریٹیشن ڈھونڈ لیں جس سے ہمیں کچھ ایسا پتہ چل جائے جس سے کوئی چیز ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکیں.
تو یہ بتا دیا گیا. اب ایک دم نیکی کی بات پچھلی آیت میں اور اس کے بعد یہ، اس لیے کہ یہ بھی ایک نیکی کا فارم ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے اسے حرام مانا جائے، اللہ نے جو حلال کیا اسے حلال مانا جائے. پچھلی آیت کے بارے میں کچھ بڑی پیاری احادیث ہیں، بڑے پیارے واقعات ہیں جن کا میں آپ کو مفہوم یعنی سمری اور جسٹ بتاؤں گی، ساروں کے میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں بتاؤں گی. مثلا سب سے اچھا صدقہ کون سا ہے؟ یہ جو ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو ایک ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو کبھی بھی شکر گزار نہیں ہوتا. The best صدقہ is the one given to a relative who is never thankful. صرف جب اللہ کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم دوسرے سے تھینکس نہیں ایکسپیکٹ کرتے. اب یہ اپنی مرضی کے خلاف جا کے دینا ہے، پر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی جی تو بہت صحابہ نے بہت اپنی پسندیدہ چیزیں دیں. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ مجھے اپنی خیبر کی زمین سب سے زیادہ پسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مشورہ دیا کہ زمین رکھ لو لیکن اس سے جو کمائی آئے وہ دے دو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کے راستے میں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ باقی چیز واپس بھی کر دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی عطا فرماتے ہیں. زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اپنا ایک گھوڑا بہت پسند تھا. سو امیجن somebody's most precious car جو بڑی مشکل سے خریدی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا وہ گھوڑا کہ آپ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بیٹے کو وہ گھوڑا تحفے میں دے دیا، حضرت اسامہ کو. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنی لونڈی جو تھی کنیز سلیو گرل وہ بہت پسند تھی. تو صحابہ نے پروف کیا کہ جو چیزیں انسیلفشنس دکھائی، کہ جو چیزیں پسند بھی تھیں وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیں. ہمیں اس رمضان چیک کرنا ہوگا. جیسے پچھلی دفعہ پوائنٹ آف ایکشن میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوئی بھی اپنے لیے 5 سنتیں لکھ لیں جو کہ ہم انشاءاللہ رمضان میں آہستہ آہستہ انکارپوریٹ اپنی لائف میں کریں گے. اس دفعہ یہ ہے کہ ہم کچھ پریکٹس کے لیے کچھ وہ چیزیں دیں جو ہمیں پسند ہے، چاہے وہ ہمارا وقت ہو، چاہے وہ ہمارا مال ہو، چاہے وہ ہمارے ٹیلنٹس اور کیپیسٹیز ہوں. anything that one loves. Moving on to ayah number 94. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر جو کوئی گھڑے جھوٹ اللہ پر اس کے بعد تو ایسے لوگ ہی ہیں جو ظالم ہیں. Then whoever invents against Allah a lie after that, then they are the ones who are the wrongdoers. اور یہ جو گوشت انہوں نے حرام کر لیے تھے نا کچھ اپنے اوپر، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے that this was a fabrication because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک گوشت کے جو طریقے تھے، ایون کیمل میٹ اینڈ ادر کائنڈ آف میٹ جو ان لوگوں نے حرام کر لیا تھا، اس کا ذکر تورا میں نہیں تھا کہ وہ حرام ہے. بعد میں تورات میں چینجز آئیں تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی چیز اللہ کے کلام میں اضافہ کرنا وہ جھوٹ ہے. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے سچ فرما دیا اللہ نے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو پیروی کرو ابراہیم حنیف کے دین کی. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. Say Allah speaks the truth, so follow the religion of Abraham, firm in faith, and he was not of those who joined partners. اچھا یہاں ایک انٹرسٹنگ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی بات جی فوراً کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو پیپل آف دا بک بھی مانتے تھے اور اگری کرتے تھے، اس لیے ان کے ساتھ جا کر معاملہ جوڑا گیا. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. تو یہ بات کی گئی. ابراہیم علیہ السلام واز فوکسڈ، اور کہا گیا ہے کہ تمہیں اگر کسی کو فالو کرنا ہے تو ملت ابراہیم کی پیروی کرو. اچھا ایک لفظ آتا ہے عربک میں قوم، اور ایک آتا ہے ملت. ٹھیک ہے، یہاں پر ملت آیا ہے. اینڈ ملت از بیسیکلی جب کوئی چیز it is cause based. People come together for a cause. Do remember Ibrahim علیہ السلام had predominantly lost his قوم. تو پیدائش کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے وہ جس قوم کو بلانگ کرتے تھے وہاں سے تو وہ چلے گئے تھے. اور he had migrated. جب انہیں جلانے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے، اور ان کے ساتھ روایات کے مطابق صرف ان کی بیوی سارا اور لوط علیہ السلام جو ان کے نیفیو تھے. these people just left.
تو ان کی قوم تو چھٹ گئی تھی بٹ ان کی ملت تھی. ملت ہوتا ہے جب ایک کاز، ایک مقصد کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایتھنیسٹی یا بایولوجیکل تعلق ہونا ہو، کہا جا رہا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اور حنیفہ اگین ٹو بی فوکسڈ. اب جی اگلی آیت میں بات آ رہی ہے مکہ کی، اس کا جو پہلا نام تھا وہاں کی بات آ رہی ہے. ان اول بیت وُدِیَ للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا گھر، وہ دعا جو رکھ دیا گیا یا بنا دیا گیا یا جو مقرر کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا، للناس للذی ببکۃ مبارکا، لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے. مکہ کا انیشلی نام بکہ تھا اینڈ اٹس سو بیوٹیفل کہ ان سے اسی زبان میں بات کی جا رہی ہے جس زبان کے وہ یوز ٹو تھے، کیونکہ پرانی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عربی سے پہلے کی زبان میں بکہ کہا جاتا تھا. تو دس از آلسو ٹیلنگ اس این امپورٹنٹ لیسن کہ کئی دفعہ ہمیں لوگوں سے، خاص طور پہ جب ہم دعویٰ کر رہے ہوں یا یو ٹرائنگ ٹو پاس آن دا میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ والی بات کرنی چاہیے اور ان الفاظ میں اور ان طریقے سے اور اس پیرائے سے جو دوسروں کو سمجھ آئے. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے لیے ہدایت ہے. تو یعنی مکہ کا مبارک ہونا اس کی بات کی گئی. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف مائگریٹ کر کے ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیا ارشاد کر کے بولا تھا، یعنی ایڈریس کر کے بولا تھا، by Allah you are the best of Allah's land and the most beloved land to Allah. Had it not been for the fact that I was driven out of you, I would not have left you. اللہ کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی زمین میں سے سب سے اچھی جگہ ہو اور اللہ کے نزدیک بھی سب سے محبوب زمین ہو. اگر یہ نہ ہوتا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور تمہارے اندر سے نکال دیا گیا ہے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. تو بکہ کی یہاں پر بات ہوئی. فیہ آیات بینات، اس میں ہے نشانیاں کھلی ہوئی. بین کوئی چیز ہوتی ہے جب وہ بالکل کلیئر ہوتی ہے. ان اٹ آر سائنز مینیفیسٹ، یعنی مقام جو ہے نا مکہ کا، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں کھلم کھلا. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، the station of ابراہیم. and isn't it an amazing thing؟ اب تو اتنا رش ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مقام ابراہیم کے پاس نفل پڑھنے کا یا جھانکنے کا موقع نہیں ملتا. اگر کم رش میں کبھی آپ میں سے کسی نے سفر کیا ہو، you see even سبحان اللہ the signs of ابراہیم علیہ السلام's feet، اور literally اتباع ہے، کیونکہ اتباع کا مطلب ہے کسی کے قدموں کے راستے پر چلنا. تو لٹرلی وہاں پر دکھایا گیا ہے اتباع ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کے قدموں کے آثار پر ہم چلیں اور ان کے راستے پر چلیں. آیات یعنی نشانیاں کہاں ہیں؟ دوسری جگہ قرآن میں شعائر اللہ کی بات ہوئی ہے، یعنی سائنس. and شاعر is something that those are signs that remind you of something. آیات is doing the same thing. So there is زمزم, there is حجر اسود، صفا مروہ ہے نا. آپ میں سے کئی ابھی ریسنٹلی اگر عمرہ کر کے سبحان اللہ آئے ہوں گے یا حج کیا ہوگا سبحان اللہ. تو سکون کی بھی یہاں پر بات کی گئی ہے، کیونکہ کہا گیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کہ اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس جگہ کو امن والی جگہ قرار دیا گیا ہے. ہر تکلیف سے اور ہر طرح کے شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهَ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس کی عربک کو غور سے دیکھیے. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، اور اس کا مطلب ہوا it's the right of Allah subhanahu wa ta'ala and due to Allah from mankind is. عَلَى النَّاسِ، عَلَى جہاں آ جاتا ہے اس کا مطلب کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے. There is a responsibility upon somebody. لِلَّا، for someone, we owe it to that person, and in this case to Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، and due to Allah from mankind is the pilgrimage
to this house. It's a duty to Allah for all who can afford the journey to it. جو بھی من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، اور جس کسی نے کفر کیا and whoever disbelieves. تو یہاں پر جی کفر کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں پھر کفر کسے کہا جا رہا ہے؟ کفر ہے حج کی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنا، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت تھی اور وہ پھر بھی حج پر نہیں گیا تو اللہ کو پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودیت کی حالت میں مرے یا نصرانیت کی حالت میں مرے۔ If a person had the capability and did not go for Hajj, Allah does not care whether he died a Jew or a Christian. آپ دیکھیں یہ ہماری ایمان کا کتنا بڑا حصہ ہے۔ اور جب ورلڈلی پرائرٹیز ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں بہت ساری دنیاوی ٹرپس تو ہم کر لیتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ریئلی سیونگ اور ریڈی فار گوئنگ فار حج۔ تو پلیز اپنی ٹو ڈو لسٹ میں یہ بندہ لکھ لے کہ یہ مجھے کرنا ہی ہے، کیونکہ سبحان اللہ یہ ون آف دا بیسک تھنگز ہے جو مسلمانوں نے کرنی ہے۔ اور اتنا زیادہ آپ دیکھیں اس آیت میں کلیئر ہے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے، انکار کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اہل عالم سے۔ اللہ is free from the need of the people of the world if whoever disbelieves. تو یہ disbelief کے اندر آ جاتا ہے۔ آیا نمبر 98 پہ چلیے، اہل کتاب کو پھر ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے، اور جب قل کہا جاتا ہے that means the prophet of Allah، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم is being commanded to say something۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ Say, O people of the scripture, why do you disbelieve in the revelations of Allah while Allah is witness over what you do؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ یہ آیات جو ہیں، ان کو تم کس طرح ڈینائی کر سکتے ہو؟ ان کے ساتھ تم کفر کب کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آف کورس جانتے ہیں کہ ان کی نیتیں خالص نہیں ہیں، حالانکہ یہ سمجھ چکے ہیں، جبکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے تھے کہ ان کو اور ان کے علماء کو معلوم تھا کہ قرآن ہی حق ہے، اور پھر بھی یہ نہیں مان رہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے اسے جو ایمان لایا، تلاش کرتے ہو تم اس میں کجی یا ٹیڑھ، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ Say, O people of the scripture, O people of the book, why do you hinder from the way of Allah him who believed, seeking to make it deviant while you are witnesses and Allah is not unaware of what you do؟ اب یہاں پر ایک یہ چیز ہے کہ آپ خود کسی راستے سے رک گئے، مگر یہاں ایک ڈفرنٹ لیول بتایا جا رہا ہے، ایک ہائر لیول بتایا جا رہا ہے، کیونکہ اہل کتاب کے علماء کی بڑی عزت تھی اس معاشرے میں، اور کہا جاتا تھا انہیں کہ ان کو سب معلوم ہے، تو یہ لوگوں کو الٹا اللہ کے راستے سے روکتے تھے، خاص طور پہ وہ لوگ جو ایمان کی طرف آ رہے تھے، ایمان لے آئے تھے، ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش۔ ٹیڑھ ڈھونڈنا، اس کو سمجھ لیجئے کانسیپٹ کیا ہے۔ تبغونہا عوجا، ایک راستہ سیدھا سیدھا جا رہا ہے، امیجن کیجئے، اب اس میں کوئی ایسا آبسٹیکل، کوئی ایسا روڈ کو بلاک کر دیا گیا کہ انسان سیدھے راستے پہ جاتے جاتے غلط راستے پہ چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ لٹرل سینس میں ہے۔ Now look at it from the viewpoint of دین، بات کلیئر چلی جا رہی ہے، لیکن آپ کسی سے بات کریں دین کی، اگریمنٹ ہے،
بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا چیز سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے کو کہا جا رہا ہے نہیں تم یہ دیکھو اس چیز پر مسلمانوں میں کتنے اختلافات ہیں، تو ہمیں تو بات ماننی ہی نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں، اور آپ نے ریسنٹلی محسوس کیا ہوگا اس رمضان میں، اینڈ جنرلی آلسو بیکاز آف سوشل میڈیا، ریسنٹلی اس لیے کہہ رہی ہوں سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں زیادہ واضح ہو جاتی ہیں، کچھ چیزوں کو ٹاپک بنا کر پھر ان میں عوج ڈھونڈا جا رہا ہے، ڈیوینس ڈھونڈی جا رہی ہے، ٹیڑھ یا کجی۔ ایک چیز ہے اس پہ اچھا ہوتا کیا ہے، جو اصل آپ کو اور مجھے کام کرنے ہیں نا، اس سے پھر ہمارا ڈسکشن ہٹ جائے گا۔ کون سا ملک کیا کر رہا ہے، کون سا سیکٹ کیا کر رہا ہے، کون سے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرح نماز پڑھے ہیں، آپ کس طرح نماز پڑھے ہیں، کس کا ریاکشن کیا ہے فلاں چیز پہ۔ اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں، چیک کریں، یہاں تو اہل کتاب کی بات ہے نا، بٹ جہاں آپ کا مقصد کسی بات کو سمجھنا ہے، کسی چیز کی گہرائی میں جانا ہے، کسی چیز کو پڑھنا ہے، اسے آپ کے عمل کے لیے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، وہاں تو اٹ از ویری انڈرسٹینڈیبل، ٹھیک ہے، کہ آپ وہاں سوال کریں، اور آپ سوال بھی کس سے کریں؟ ان لوگوں سے جو علم میں راسخ ہیں، ہمیں بتا دیا گیا ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جو علم والے ہیں، مگر جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن، اور پھر یہ کہ مجھے تو بس بہت غصہ آ رہا ہے اور میں بہت اپسیٹ ہوں اور یہ والی چیز کیوں کہی گئی۔ آپ نے اپنے عمل پہ فوکس کرنا ہے، یاد رکھیے فتنے کا دور ہے، اس وقت یہ چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں مین مقصد سے۔ آپ اگر سیرہ پڑھیں اور صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، تابعین کی، تبع تابعین کی سیرتیں پڑھیں، ٹو کیپ دا امہ ٹوگیدر، بہت دفعہ بہت چیزیں ایک دوسرے کی اگنور کی ہیں، اور یہی سیرہ کا طریقہ ہے۔ تو کجی نہ تلاش کریں، کامنالٹیز تلاش کریں جو کہ ہم پیچھے اس سے گزر چکے ہیں، اینڈ اللہ از ناٹ unaware of what you do۔ اگلی آیت پہ چلیے جی، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا یا کسی فریق کا ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو پھیر دیں گے وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر یا کافر۔ or those who believed or who have believed, if you obey a group or a sect or a party of those who were given the scripture, they would turn you back after you have believed to disbelievers۔ اتنا بڑا خطرہ یہاں پر بتایا گیا ہے، اور بات کی گئی ہے یہاں، یہ جو پورا حصہ ہے نا، یہ جوز کے علماء کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسلام کو وہ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ایکوزیشنز تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات تھے۔ آپ آج کے بھی دور میں دیکھیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مثالیں بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مثلاً کوئی بات اٹھا لی جائے گی کہ ڈیڈ اسلام اسپریڈ تھرو دا سورڈ، یا کیا پولیگمی تھی، یا اور بھی کئی مثالیں، جو بھی کنٹروورشل ایشوز ہیں ان سے بات شروع کی جاتی ہے اور نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں نا، the strongest force to stop people from converting to Islam has been the people of the book۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے ان کا کہا نہ مانو، اس کا مطلب ہے اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ سارے ہی وہ ایسے ہیں، ظاہر ہے ہمیں تو بات ماننی صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو قرآن میں اور سنت میں ہمیں بتایا گیا، بٹ فریقا من الذین اوتوا الکتاب، they are not all bad hearted or they not all mean maliciously، لیکن ان میں سے جس گروہ یا فریق کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد لوٹا دیں۔ اچھا ہم کہیں آج کے دور میں تو وہ والا چیلنج نہیں ہے جو مدینی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے ساتھ تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے، سوشل میڈیا ہے، ہم کئی دفعہ جو قرآن یا شریعہ ہے نا اس میں جو باتیں آپ دیکھیں، کئی دفعہ you will نعوذ باللہ not even realize it but you will find yourself doubting those things۔ ایک سوشل سٹرکچر بتایا گیا ہے، ایک فیملی سٹرکچر بتایا گیا ہے، جینڈر رولز بتایا گیا، میں کچھ مثالیں آپ کو دے رہی ہوں، کمانے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں،
اکنامک سسٹم کے کچھ طریقے بتائے گئے، ان میں اگر آپ صرف یہ ہمارا کہنے کی بات ہوتی ہے کہ مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور میں تو اتنا قرآن پڑھتی ہوں اور میں الحمدللہ اپنا میں ایٹ دس ایج میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، نہ کسی بھی سٹیج پر کانسٹنٹلی جو پاور آف سجیشن ہے، جب ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور یہ چیزیں سنتے رہتے ہیں، اٹ از ویری پاسبل کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے اور ہمارا تھاٹ پروسیس چینج ہونا شروع ہو جائے. سو بی کیئرفل. اور اس کے لیے بہت ضروری کیا ہے، دیکھیں میرے اور آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب اس وقت رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم کافی ٹائم نکال لے رہے ہیں. ہوتا یہ کہ عام دنوں میں یا ویسے ہم دین سمجھنے کو، پڑھنے کو، اس پر فوکس کرنے کو، ان لوگوں سے ملنا جو کہ دین کے راستے پہ ہیں، علماء کے ساتھ ٹائم گزارنا ورچولی اور اسپیشلی ادروائز ورچولی کبھی بھی وہ اثر نہیں کرتا ہے جو ون آن ون تعلق ہوتا ہے. اس پہ ہمارا ٹائم کم گزرتا ہے. اور ہمارا سوشل میڈیا، یہ ہم سب کے ساتھ ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائم زیادہ گزر رہا ہے. اب ظاہر ہے جہاں آپ مما تحبون میں ٹائم بھی ہے، جہاں آپ زیادہ وقت لگائیں گے وہ آثار، وہ سوچ آپ کے اور مجھ کے میرے اوپر اثر کرنا شروع کر دے گی. تو عوج سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے اور اس کے لیے ٹائم لگانا پڑتا ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح کفر کرو گے تم. How can you turn away from the belief on their statements وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جبکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے بیچ میں اس کا رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. And how can you disbelieve while it is you are recited unto the verses of Allah and among you is his messenger. تو یہ بھی نہیں ہے کہ غیب سے عقیدہ پکڑا جا رہا ہے یا ہمیں سیکھنا پڑ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، اس دور کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعتصم بہت اسٹرانگلی پکڑ لینا ان اے سینس آف پروٹیکشن، فقد ہدیہ الی صراط مستقیم، تو یقیناً ہدایت پا گیا وہ سیدھے راستے کی طرف. امیجن کیجئے، کبھی کیا ہم میں سے اکثر نے نہیں ہوگا، شاید کچھ نے کیا ہو، ماؤنٹین کلائمبنگ ہو رہی ہے، راک کلائمبنگ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے کسی رسی کو پکڑا ہوا ہے. اگر وہ چھٹی تو آپ گئے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم یہاں سے وہاں نہ جاؤ اور ڈسٹریکٹ نہ ہو اور غلط راستے کی طرف نہ جاؤ، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں اللہ کو تھامنا ہوگا. فقط ہدیہ الی صراط مستقیم، پھر سمجھو کہ اس کو ہدایت مل گئی، وہ ہدایت دے دیا گیا، وہ ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف. then indeed he is guided to the right path. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل تقوی میں سے بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. یا رب العزت قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائیے گا، ہمارے خلاف حجت نہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے بچوں کو، ہماری ذریت کو متقین کا امام بنائیے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے گا. ہمارے والدین پر رحم فرمائیے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں شفقت سے پالا جب ہم چھوٹے تھے. اگر وہ زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے گا، اگر وہ جا چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے گا. یا رب العزت ہمارے رشتوں کو جوڑ دے. یا رب العزت ہمیں حبل اللہ یعنی قرآن کو تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صبر اور تقوی عطا فرما، ہمیں ساری کوالٹیز دے دے جو تو نے پسند فرمائی ہے اپنے نیک لوگوں کے لیے.
صرف معاف کرنے والی تیری ذات ہے، یہ رمضان اس حال میں نہ گزرے کہ تو نے ہمیں معاف کر دیا ہو۔ یا رب العزت بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اور جن لوگ جو بھی مشکلات میں ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، دنیا اور آخرت میں ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ یا رب العزت ہم سے راضی ہو جا، ہم سے خوش ہو جا، ہم پر رحم فرما دے، ہمیں رزق حلال پہ قانع کر دے، اور ہم پہ رحم کا معاملہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔